کر رہے. اگر یہی 3 چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یعنی دین کا معاملہ، اسلام کا معاملہ، شریعت کا معاملہ آتا ہے، کیا لا یفقہون بہا، کیا ہم سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ آگے آتا ہے کوئی ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے دین کا نام لے کر، اور وہ دین کی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، ہم اسے کس طریقے سے اپنی زندگی میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس چیز کے ہم اوپر کتنی نظر و فکر کرتے ہیں. تو جو چیز سن رہے ہم، آذان اللہ یسمعون بہا، جو چیز ہم سن رہے ہیں، کیا اس کے اوپر بھی ہم غور و فکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، یعنی یہ جانور، اولئک کالانعام، اللہ رب العزت نے اس شخص کی، اس بندے کی مثال ایک انعام جانور چپائے کی دی. بل هم اضل، فرمایا کہ اس سے بھی گئے گزرا ہوا ہے. اولئک هم الغافلون، اور یہی غافل لوگ ہیں. اب آپ کو اس آیات مبارکہ کو لیتے ہوئے جس مثال کو میں سہارا لے کر آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عقل بھی، سمجھ بھی، غیرت بھی، ایسی سمجھ عطا فرمائے جو دین والی سمجھ ہو، ایسی غیرت عطا فرمائے جو دین کے لیے غیرت ہو، ایسی حیا عطا فرمائے جو دین والی حیا ہو. تو آپ کو میں اب جس طریقے سے ایک بچہ ایڈمیشن کیا جاتا ہے اس کو کالج، یونیورسٹی یا کسی اسکول کے اندر، اب اس کے ایگزام ہو کہ نہ ہو، لیکن اس کا سبق روٹین کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اساتذہ آتے ہیں، ان کو پڑھاتے، ان کو روزانہ کے اعتبار سے سبق دیا جاتا ہے، ان کو تیاری کی جاتی ہے، اپنی رات اور صبح ایک کی جاتی ہے. اب ان کی ایڈمیشن ایک سکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے میں کی جاتی، کسی جامعہ میں ہوتی ہے. اب ایک مسلمان کے لیے، ایک نوجوان کے لیے اس کی ایڈمیشن لا الہ الا اللہ پر ہے. اب جو سکول کا سبق، مدرسے کا سبق استاد آ کے پڑھا رہا ہوتا ہے، اب وہ ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایڈمیشن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سبق جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کا ہم نے داخلہ لے لیا ہے لا الہ الا اللہ پر، ہماری ایڈمیشن لا الہ الا اللہ پر ہوئی ہے، ہماری زندگی لا الہ الا اللہ پر ہوئی ہے. زندگی کا ہر روز مرہ زندگی کا ہر شعبہ کے اندر ہم نے لا الہ الا اللہ پر ایڈمیشن لیا ہے. اب ایڈمیشن ہم نے لیا، جو سبق روزانہ کے اعتبار سے ہم نے گزارنا ہے، وہ سبق قرآن اور سنت سے ہم نے لیتے ہوئے، پڑھتے ہوئے اس سے ہم نے حاصل کرنا ہے. اب جس طریقے سے بچہ سکول جا رہا ہوتا ہے، اب وہ چلا جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے وہاں جا کر، اب وہ نہ جائے، چھوڑ دے تو اس کے نہ ایگزام نہ کوئی سبق کا پوچھا جاتا ہے. اب ایسے ہی اب ہم نے جو داخلہ لیا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر لیا ہے. اب کتاب اللہ اور سنت سے ہم باہر نکل جائے، قرآن اور سنت کا اصول کو ہم توڑ دے، پار کر دے، تو ہم بھی وہاں سے نکل جائیں گے. تو وہاں سے ہم نکل جائیں گے. تو اب وہاں رہنے کے لیے جو اصول و ضوابط تھے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام ہے، اس پیغام کو ہم سمجھ لیں، اس میسج کو ہم سمجھ لیں، اس کلام کو، اس قرآن پاک کو، احادیث مبارکہ کو ہم سمجھ لیں. اس سمجھ کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمارے لیے
बढ़ कर कोई सीरत नहीं, आपसे बढ़कर किसी का किरदार नहीं, आपसे बढ़कर किसी का मुआशरा नहीं, आपसे बढ़कर किसी की कोई तारीख नहीं, आपसे बढ़कर किसी का अखलाक नहीं, आपसे बढ़कर जिंदगी के हमवार और जिंदगी गुजारने का तौर तरीका नहीं किसी के पास। अब जब हमारे पास सब चीजें मौजूद है तो किसी और के दर पे जाने की क्यों कोशिश कर रहे? किसी का मुआशरा, किसी की जिंदगी लेने का हमारे पास कौन सा उसूल बनता है जो हम किसी और का मुआशरा, किसी और की जिंदगी उठाकर अपनी जिंदगी और अपने मुआशरे पर हम फेंक दें और अपने मुआशरे को उसमें अंदर गुजार दें। जब हमारे लिए हमारे प्यारे आका दो जहां खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजार कर हमें जिंदगी दी, क्या उससे बढ़कर किसी का मुआशरा, क्या उससे बढ़कर किसी की जिंदगी उनसे औला है? क्या उनसे बढ़कर कोई सबसे आला है? जिस पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने के लिए आसमान और जमीन आलम दो जहां को जिसके लिए बनाया, आज उस आलम दो जहां के अलावा किसी और की तरफ हम जा रहे हैं, जिसके लिए सारी जमीन और आसमान का वजूद बख्शा, आज हम उन्हें छोड़कर किसी और को ले रहे हैं। तो असल जो मकसद, असल जो चीज है, हमें अपने तौर तरीका, अपने आबा व अजदाद, अपने प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम पढ़ ले, आपकी जिंदगी से हम सबक हासिल कर ले, आपके अखलाक को अदा करें, आपका तौर तरीका, हम हर किस्म की जिंदगी का माहौल, रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल का हल पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ले, आपकी अहादीस मुबारका पढ़े, आपके असहाब, आपके अहले बैत से हम अपना ताल्लुक और रिश्ता बढ़ाएं। हम और कहाँ क्यों जाएं? जब हमारे पास हमारा मुआशरा कुरान और सुन्नत मौजूद है, हम वहां से आंख भी न उठाएं किसी और तरफ। हम